سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنا بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ وقت کم ہے، اختصار کے ساتھ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ معروضات آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ لفظ معراج جو ہے یہ عروج سے نکلا ہے، عروج سیڑھی، زینہ، بلندی کی طرف جانا، اور اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رجب کے مہینے میں 27 رجب کو یہ معراج کی سعادت عطا فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے مختصر سے حصے میں جس بستر سے اٹھ کر گئے واپس آئے تو وہ بستر اسی طرح گرم ہے، دروازہ کھلا، کنڈی ہل رہی ہے، واپس آئے وہ اسی طرح ہل رہی ہے۔ کم وقت میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار چیزیں دکھائی۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اللہ رب العزت نے آپ کو بے شمار چیزوں کا، نشانیوں کا مشاہدہ کروایا۔ پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا سے لامکان تک اللہ رب العزت نے آپ کو اس طرح معراج عطا فرمائی۔ اب معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورا یہ سفر ہے اس کے 3 مراحل ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور مسجد اقصی سے آسمانوں کی بلندیوں سے اوپر سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا سے مقام قاب قوسین یعنی لامکان تک، جہاں انسان کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اب ان 3 مراحل کو خواجہ نظام الدین اولیاء نے 3 نام دیے ہیں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو سفر ہے اس کو اسرا فرمایا آپ نے، کہ اس کو اسرا کہتے ہیں، جس طرح کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ رب العزت پاک ہے، وہ شان والا ہے جو اپنا بندہ خاص کو جس نے سیر کروائی۔ تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو سفر ہے اس کو اسرا کہتے ہیں۔ یہ سبقن بھی آپ یہ لفظ یاد کر لیں، آگے میں بڑی خاص بات آپ کو سمجھاؤں گا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو سفر ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسرا۔ اور مسجد اقصی سے لے کر 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا تک اس سفر کو معراج کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ معراج۔ اور سدرۃ المنتہا سے لامکان تک اس سفر کو اعراج کہا گیا ہے۔ کیا؟ اعراج۔ اسرا، معراج، اعراج، یہ الگ الگ نام دیے گئے ہیں ایک خاص وضاحت کے طور پر، ایک خاص بات سمجھانے کے لیے۔ ویسے سارے سفر کو معراج کہا گیا ہے، اور عرب والے بھی اس سارے سفر کو مانتے ہیں، اور ہم پاکستان والے لوگ، انڈیا والے، بنگلہ دیش کے، ہم اس کو معراج کہتے ہیں، وہ اسرا کہتے ہیں، قرآنی جو لفظ ہے وہ اسرا کہتے ہیں، اور اس سارے سفر کو وہ بھی مانتے ہیں۔ اب یہاں جو خاص بات جو سمجھانی ہے آپ کو وہ یہ کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو سفر ہے جس کو اسرا کہتے ہیں، یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس کا ماننا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ کافر، دار اسلام سے خارج، کیونکہ یہ قرآن سے ثابت ہے، دلیل قطعی سے ثابت ہے، اور فرض کے طور پر اس کو ماننا ضروری ہے۔ اب مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک جو یہ آپ کا سفر مبارک ہے معراج کا، اس کا اگر کوئی انکار کرتا ہے کافر نہیں ہوگا، لیکن وہ فاسق، فاجر اور گمراہ کہلائے گا۔ فاسق، فاجر، گمراہ اور گناہگار ہوگا۔ اور سدرۃ المنتہا سے آگے جو سفر ہے جس کو قرآن نے اشارتاً بتایا ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی،
یہ ساری وضاحت موجود ہے سورۃ النجم کا، آپ مطالعہ کریں، وہاں سے آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ تو اس سفر کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ عقیدے کی جو صحت ہے ثواب سے محروم رہے گا۔ یہ سا کے ساتھ ثواب نہیں ہے، سواد کے ساتھ ثواب ہے، یعنی کہ عقیدہ صحت کے حوالے سے وہ محروم رہے گا، اس کے عقیدے میں کمی ہے۔ اب یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس فتووں کی مہر ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص علم کے اندر گنجائش موجود ہوتی ہے، تحقیقات ریسرچ ہر بندہ کرتا ہے، جاری رہتی ہے، اہل علم اس میں مگن رہتے ہیں، تو اگر کوئی بندہ اس سفر کا انکار کرتا ہے تو ہم اس کو بھی کافر کہہ دیتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا سے لامکان تک جو سفر ہے، اگر اس کا کوئی انکار کرے یا کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے تو ہم اس کے اوپر بھی فتویٰ لگا دیتے ہیں یہ کافر ہو گیا۔ یہ کافر نہیں ہوگا، یہ صرف عقیدہ صحت سے محروم ہوگا، ثواب سے محروم ہوگا۔ اور مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک جو سفر ہے، اگر اس کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ بھی کافر نہیں ہوگا، فاسق فاجر ہوگا۔ اور یہ سارا جو سفر ہے یہ احادیث سے ثابت ہے، اور صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اب قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور بہت سارے علماء اولیاء کے اقوال بھی اس کے اوپر موجود ہیں، ابحاث موجود ہیں۔ پھر بھی یہ جو سفر مبارک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اتنے کم وقت میں اور اتنا طویل سفر، صرف مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سفر اگر کیا جائے سواری کے اوپر، اونٹ یا گھوڑے کے اوپر، تو 30 دن کم و بیش لگتے ہیں۔ اور اتنا سفر چاند پر جانے کے حوالے سے اگر سائنسدانوں کی ریسرچ دیکھیں تو آپ ملاحظہ کریں گے اتنی جدید ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود کتنے عرصے میں وہ وہاں پہنچے۔ تو اتنا لمبا سفر اتنے کم عرصے میں یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بات عقل میں نہیں آتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بالخصوص مسلمانوں کے لیے یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ جو سفر ہے اپنے بندہ خاص کو جو ہم نے سفر کروایا میں نے خود کروایا۔ اللہ فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ نہیں ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے بندہ خاص کو یہ سفر خود کروایا۔ تو اللہ ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ جس چیز کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، بنانا چاہتا ہے، وہ صرف کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، دوسرے لمحے میں ہو جاتی ہے۔ وہ رب ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہ رب جس نے اتنی بڑی زمینیں، ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان صرف 6 ایام کے اندر پیدا فرمائے۔ تو اس رب کے لیے اتنا سفر کروانا کچھ اس میں بعید یا ناممکن بات نہیں ہے، بلکہ یہ سفر معراج، یہ معجزہ معراج قدرت خداوندی کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اس کی ایک بنیاد ہے، جس کو اصطلاح میں طی زمان اور طی مکان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ طی زمان، طی مکان۔ طی زمان کہتے ہیں کہ وقت کا سمٹ جانا، اور طی مکان کہتے ہیں فاصلوں کا سمٹ جانا۔